لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا كريمي يا محسني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم نبی مکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال و حکایات میں لکھی ہیں۔ انہی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے قریب، میرے سب سے نزدیک، میرے پاس وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا بے شک جی لگا کر مدینہ پاک کی طرف لو لگا کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا قدیمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرس میں ہم اور آپ شرکت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت والجماعت کو حقیقی معنی میں اپنے بزرگوں کو سمجھنے، مزارات کی حقیقت سمجھنے، عرسوں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ کچھ پیغام میں دینے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد پیغام کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ دل کا درد آپ تک شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جتنا محسوس کر لیے آخرت آپ کی اتنی اچھی رہے گی، محسوس نہیں بھی کریں گے تو مجھے میرا ثواب مل جائے گا۔ اولیاء کرام کے عرس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ گھوگو جھارا یہ بستی کا نام ہے نا، کوچو باری ہاٹ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور تعداد الحمدللہ بڑی دکھ رہی ہے۔ محب محترم حضرت مولانا شمیم اختر نوری صاحب، ہم لوگ بچپن سے ساتھ میں رہے۔ حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ اس سے پہلے آپ بھی فرما رہے تھے پبلک کو کہ پبلک ادھر آ جائے ادھر آ جائے۔ جس عرس کمیٹی والوں نے اتنا بڑا تفریح گاہ وہاں کھول کے رکھا ہو اور پھر وہ عرس کمیٹی والے یہ چاہیں کہ پنڈال میں لوگ بیٹھ جائیں، تفریح پسند قوم کے لیے تفریح کا انتظام بھی ہو، اور پھر ہم لوگ سوچیں کہ لوگ یہاں کر کے بیٹھے ہیں، وہ بیوقوف لوگ تھوڑی ہیں۔ تفریح تو ان کی وہاں رکھی ہوئی ہے اور ہم نے ہی اہتمام کیا ہے، ہماری کمیٹی والوں نے ہی اہتمام کیا ہے۔ اور ٹھیک ٹھاک جس کو عرس سے دور تک کوئی واسطہ نہیں، عرس سے بزرگوں سے جن کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، وہ ساری تفریح گھومنے پھرنے کے سامان کمیٹی والوں نے صرف تھوڑی سی اس کی چندہ کے لیے کہ ان کے تھوڑا سا چندہ ہو جائے گا، سب کوئی اپنی اصلاح قبول کرے۔ آج کل ہمارے یہاں ایک بڑی برائی یہ ہو گئی ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ کسی اور کی اصلاح ہو، میری اصلاح نہ ہو۔ سب کی اصلاح ہونی چاہیے، علماء کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، عرس کمیٹی کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، پبلک کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے! علماء کی اصلاح تو یہ ہونی چاہیے کہ گھوگو جارا کے علماء کرام کہاں تھے جب یہ سارا سسٹم یہاں بیٹھ رہا تھا؟ آپ کی ذمہ داری تھی کہ کمیٹی کو مشورہ دیتے، کمیٹی علماء کے مشورے کو قبول کرتی، اور یہ پھر پاگل خانہ یہاں جمع نہیں ہوتا۔ تو جتنے لوگ یہاں آنے کے ہوتے یہی آتے، اور جو یہی آتے وہی ہمارے لوگ ہیں۔ جو آ کر اس تفریح گاہ میں گھوم کر واپس چلا گیا، اس سے تو ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں، اور نہ ہی بابا قمر کون سے لینا دینا ہے، اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب ایک بات میں یہاں شامل کر کے اپنی گفتگو آگے کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں، علاقے میں جلسہ کریں، عرس کریں، جو بھی کریں، جتنا پیسہ جہاں سے وصول کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی سوال ہوگا، اور پھر وہ پیسہ وصول کر کے چندہ
کہاں پر خرچ کیا، اللہ کی بارگاہ میں جواب اس کا بھی دینا پڑے گا۔ آج سیکریٹری، خزانچی، کمیٹی کے صدر، کمیٹی کے سارے ارکان بننے کے لیے لوگ مرے جاتے ہیں، لیکن یقین کریں جب قیامت کے دن ان جلسوں کا حساب ہوگا، جب قیامت کے دن ان عرصوں کی چندوں کا حساب ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، خدا کی عزت و جلال کی قسم علماء کی موجودگی میں بڑی بے باکی کے ساتھ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ جب یہ کمیٹی کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس وقت وہ یہ افسوس کریں گے کہ ہم نے اس طرح کا پروگرام کیوں کرایا، اس طرح کا جلسہ کیوں کرایا۔ قیامت کے دن بڑی پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے میرے قوم کے لوگوں، جلسہ بھی کرو، عرس بھی کرو، لیکن علماء کے پوچھ کر کے، علماء سے مشورہ کر کے، شریعت کی روشنی میں، شریعت جو کہتی ہے ویسا کرو، ورنہ دنیا ابھی یہ چند دنوں کی دنیا یہ مزے لے کر تو آپ گزار لوگے، لیکن جیسے ہی آپ کی روح آپ کی بدن سے نکلے گی آپ یقین کرو بہت پچھتاؤ گے۔ اس لیے میرے قوم کے لوگوں، عرس کمیٹی والوں، آپ بھی سنو کہ اب اگلے سال جب پروگرام کرو، خدا کے واسطے ان پاگل تفریحگاہوں کو نہ کرو۔ دربھنگہ سے آپ کا واسطہ کیسا ہے؟ صرف یہی واسطہ ہے آپ کا کہ دربھنگہ کے مشائخ آئے، آپ آگے پیچھے گھوم لو اور گھوم کر کے پھر یہ جب چلے جائیں آپ اپنا رخ کر لو۔ دربھنگہ کا عرس کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ جب آپ دربھنگہ عرس میں جاتے ہیں تو کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ دربھنگہ کے عرس کی کمیٹی میں بیڑی پی کر اور وہ لنگر لائن لگا کر کے کھا کر آ جاتے ہو کیا اس لیے بس دربھنگہ جاتے ہو؟ سرکار بابو حضور 3-4 دن کی نیند غائب کر کے آپ کے لیے جو ان مشکل حالات میں آپ سے ملنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس بھیڑ میں بھی نیند گوا کر کے بھی آپ سب سے مسکرا کر کے جو ملتے ہیں وہ اس لیے ملتے ہیں کہ جو آپ وہاں دیکھو وہی چھوڑ کر آ جاؤ۔ کیا دربھنگہ کے عرس میں بھی یہ ہوتا ہے؟ کیا دربھنگہ کے عرس میں بھی اس طرح بے پردہ خواتین کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے؟ کب سدھریں گے آپ؟ علماء کی بات کب مانیں گے؟ اے عرس کی انتظامیہ، اے گاؤں کے میرے لوگوں، سب اس بات کو قبول کرو کہ خدا کے واسطے عرس کو عرس کی طرح ہی رہنے دو۔ اگر آپ نے عرس کو میلہ بنایا تو پھر ان بزرگوں کا فیض بھی آپ کو نہیں ملنے والا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہندوستان میں بزرگوں کا فیض مل رہا ہے؟ بزرگوں کا فیض کب سے بند ہو چکا ہے۔ اگر بزرگوں کا فیض اس ہندوستان میں اب بھی جاری ہوتا تو ہندوستان کی زمین ہمارے لیے اتنی تنگ نہیں ہوتی۔ ہندوستان کی وہ زمین جس پر ہم تاجدار تھے، ہندوستان کی وہ سرزمین جس میں ہم نے حکومت کی ہے، لال قلعہ کی دیواریں، تاج محل کا وہ بلند پایا عمارت ہماری حکومت کی گواہی دے رہی ہے، لیکن آج ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ زمین ہمارے لیے دن بدن تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا بزرگوں کا فیض جاری ہے؟ بزرگان دین اپنے مزارات پر فیض کا دریا لے کر کے بیٹھے ہیں، لیکن ہم لینے والوں نے اپنی دامن تنگ کر کے رکھا ہے، ہمیں لینا نہیں آتا۔ ہم جب بزرگوں کی گستاخی کریں گے تو کیا ہمیں بزرگوں کا فیض ملے گا؟ جب بابا قمر الدین، بابا قمر صاحب یہاں آرام فرما ہو اور وہ دیکھیں کہ لوگ میرے انتقال کے نام پر اس طرح کا میلہ سجایا ہے، میرے انتقال کے نام پر کوئی سالی کو لایا ہے، کوئی خالہ کی بیٹی کو لایا ہوگا، کوئی پھپھی کی لڑکی کو لایا ہوگا اور لا کر کے گھما رہا ہے، اور آپ سوچیں کہ بابا قمر کا فیض مل رہا ہے۔ بھول جائیے، یہ خیالی پلاؤ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بزرگوں کا فیض چاہتے ہیں، اپنے بزرگوں کی برکتیں چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے عرسوں کو عرسوں کی طرح کیجئے۔ اگر کسی کو برا لگے میری بات کا تو آپ جب یہ بریانی بٹے گی نا تو تھوڑی زیادہ کھا لیجئے گا، اس وقت زیادہ کھا لیجئے گا، لیکن برا لگے لیکن اصلاح کیجئے گا۔ کہاں اصلاح کریں؟ ہم دیکھ یہاں رہے ہیں تو کل میں مولانا انصار کی دکان میں بیٹھ کے اصلاح کروں گا؟ غلطی یہاں ہو رہی ہے۔ ہم علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء وارث انبیاء کس لیے ہے؟ صرف آپ کی دعوت کھانے کے لیے وارث انبیاء نہیں ہے۔ علماء کو انبیاء کی وراثت لوگوں سے ہاتھ چموانے کے لیے نہیں بلکہ بر وقت عوام کی اصلاح کے لیے وراثت انبیاء کی تاج ہمارے سروں پر ہے۔ اگر یہاں اصلاح نہیں ہوئی تو کہاں ہوگی؟ اور علماء سے میں یہ بات بھی بڑی بے باکی سے عرض کر دوں کہ اگر آپ نے اصلاح نہیں کیا تو کل قیامت کے دن یہی لوگ آپ کی دامن پکڑ لیں گے کہ ہم نے تو آپ کو مولانا کہا تھا، ہم نے تو آپ کو اسٹیج پر جگہ دیا تھا، ہم نے تو آپ کو مسجد کے مصلے پر بٹھایا تھا، بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ ہماری غلطیوں کو
پکڑا کیوں نہیں؟ ہماری بر وقت اصلاح کیوں نہیں کیا؟ جب یہ بات ہوگی تو آپ یقین کریں علماء اور اس طرح کی عوام کو ساتھ میں قیامت کے دن پھنستے ہوئے دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میری قوم میری ذات پھنس جائے، میں سب کی طرف سے ببانگ دہن اصلاح کر رہا ہوں کہ اس طرح کا عرف ہمارے اہل سنت والجماعت کے شیوا میں نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عرس دیکھنا ہے دربھنگہ چلے جاؤ، اہل سنت والجماعت کا عرس دیکھنا ہے کبھی بریلی چلے جاؤ، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرس رضا پہ حاضری دو، پھر آپ دیکھو گے کہ عرس کہتے کس کو ہے، عرس کس چیز کا نام ہے۔ اگر آپ نے اصلاح نہیں کی، یہ اس طرح کا عرف آپ نے جاری رکھا، آپ یقین کریں ثواب کم گناہ زیادہ کر کے آخرت آپ کی پھنستی بھی نظر آئے حق بات حضور آپ نے کہی ہے۔ قبر میں جا کے سن رہے تھے لوگ جی، یا فرشتے آئیں گے بتانے کے لیے؟ کوئی فرشتہ نہیں آئے گا بتانے، کوئی جنات نازل نہیں ہوگا بتانے۔ علماء جو بات بتاتے ہیں ان باتوں کو توجہ سے سن کر ان باتوں پہ عمل کریں۔ لوگوں کو کیا لینی دینی؟ جو پبلک ہمارے پنڈال میں بیٹھی اس کی 20 گنا پبلک یہاں وہاں گھوم رہی ہے۔ جی گھومنے کے انتظام ہم نے کیا ہے؟ یہ تھوڑی ایسے گھوم رہے ہیں۔ اب دل فرض مانے یہ سارا گھومنے کی تفریح گاہیں نہیں ہوتی تو لوگ کیوں وہاں ہوتے؟ بلا وجہ کوئی پاگل تھوڑی وہاں کھڑا ہوتا۔ وہاں کھڑے ہونے کا انتظام ہم نے کیا، اور اس کے بعد پھر کل بات ہوگی وہ لوگ تو اسٹیج میں آتے ہی نہیں، آتے ہی آئیں گے کیوں بھائی؟ آپ نے ادھر انتظام کیا ہوا ہے۔ خدا کے واسطے اپنی جلسوں پہ توجہ دیجیے۔ ایک بات ہمارے علماء کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارے علماء؟ آج ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب مغلوں کی حکومت تھی، دوسرے لوگ جب آکسفورڈ بنا رہے تھے، دوسرے لوگ جب بڑے بڑے یونیورسٹی بنا رہے تھے، تو ہمارے لوگ تاج محل بنا رہے تھے، ہمارے لوگ لال قلعہ بنا رہے تھے جو ہمارے کسی کام کا نہیں۔ اور جب آج سے 30 40 50 سال گزرے گا نا تو اس دور میں لوگ کہیں گے کہ اس دور کے بارے میں کہ اس دور کے غیر لوگ بڑے بڑے اسکول بنا رہے تھے اور ہمارے لوگ عرسوں میں بہت فضول خرچیاں کر رہے تھے، جلسوں میں بہت خرچ کر رہے تھے۔ آج ہمارے بچے غیروں کے اسکول میں پڑھ کر کے صرف نام کا مسلمان رہ جاتا ہے۔ آپ کا بچہ اگر کسی بڑے اسکول میں پڑھتا ہے تو آپ اپنے بچے کی ایکٹیویٹی پہ دھیان دیں گے تو آپ احساس کریں گے کہ میرے بچے سے دین نکلتا جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کے دین کو لوٹنے کے لیے بڑے بڑے اسکول ہیں، ہم اپنا دین لٹوانے کے لیے بڑی فیس دے کر کے اپنے بچوں کو ان کے اسکول میں جمع کرتے ہیں۔ آخر ہمارا اسکول کیوں نہیں ہے؟ ہمارا یونیورسٹی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے کالج کیوں نہیں؟ جب دنیا آج سے 30 40 سال کے بعد آج کی تاریخ کو پلٹے گی تو اس علاقے کے مسلمانوں پر تبصرہ ہوگا کہ جس وقت قوم کو اسکول کی ضرورت تھی، جس وقت قوم کو کالج اور یونیورسٹی کی ضرورت تھی، اس وقت لوگ جلسوں میں، کانفرنسوں میں اور عرسوں میں فضول خرچیاں کر کے اپنا پیسہ یہاں خرچ کر رہے تھے، تو اسکول کیا کوئی فرشتہ کے بنائے؟ بے شک کہاں خرچ کے؟ آپ کو ابھی تک یہ نہیں آیا ہے کہ آپ کو کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا ہے۔ اللہ اولیاء کرام کیا تھے بھائی؟ کبھی اولیاء کرام کی زندگی پڑھے آپ؟ عرسوں میں صرف آ جاتے ہیں۔ اب عرسوں میں آنے والے بھی سب ٹھیک سے تھوڑی حاضری دیے ہوں گے، اور جو کنڈیشن ہے مجھے نہیں لگتا بابا یہاں پر ہے جی، بچے کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے نہیں لگتا ان کی روح یہاں پر ہے۔ یہ بکواس دیکھنے کے لیے ان کی روح یہاں آئے گی، یہ منظر اور میلہ دیکھنے کے لیے ان کی روح یہاں؟ اللہ والے، اللہ والوں کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔